پچھلے دنوں میں تواتر سے ہم یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اور آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے خادم خاص ملک شام میں جو ایک ابدالوں کی زمین ہے، مقدس سرزمین ہے، تو آپ کے مزار پر انوار کو نشانہ بنایا گیا اور اسلام دشمن قوتوں نے آپ کے مزار پر انوار پہ گولہ باری کی اور آپ کے مزار اقدس کو شہید کیا۔ ایسے ایسے ظلم کیے کہ جن کو زبان پہ لانا بہت مشکل ہے، انسان زبان پہ لا ہی نہیں سکتا۔ تو اس ظلم کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والجمال نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے اور تعظیم کے ساتھ اس کو قبرستان لے جایا جائے، اور جنازہ آگے آگے ہو، لوگ پیچھے ہوں، اور پھر جب جنازہ رکھا جاتا ہے اگر حرم پاک کا امام بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پیچھے رہے، وہ جنازہ آگے ہوتا ہے۔ اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی فضیلت اور قبر کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا علی القبور۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان کی قبر پہ سوار ہو کہ مت بیٹھو۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ۔ یہ حدیث پاک کا آخری جز میں عرض کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس پر قبر پر تم بیٹھو بھی مت۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، اس روایت کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لئن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر لہ من ان یجلس علی قبر، رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا چنگاری پر بیٹھنا جو کہ کپڑوں کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ یہ تین حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بھی بندہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس حدیث پاک میں تو جو تیسری حدیث پاک ہے، اس میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حد زہر فرما دی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آگ جل رہی ہو اور دوسری طرف قبر ہو، انسان اب بیٹھنا چاہتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آگ پر تمہیں بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جانا، لیکن بندہ مسلم کی قبر پہ مت بیٹھنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ پر بیٹھنے سے تمہارا لباس جل جائے گا، تمہارا بدن جل جائے گا، لیکن جب تم قبر پر بیٹھو گے تو پھر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ صاحبو، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر پہ مت بیٹھو، آگ پہ بیٹھ جاؤ، قبر پہ نہ بیٹھنا۔
اس میں اب قبر کی یہ فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہ ان اینٹوں کا یہ مقام ہے، بلکہ اس میں صاحب قبر کی تعظیم ہے، صاحب قبر کی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قبر اگر کسی مسلمان کی ہو، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہو، تو قبر پر بیٹھنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں ذرا برابر ایمان ہے، آپ خود سوچیں کہ جن گماشتوں نے، جن بدبختوں نے، جن دہشت گردوں نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، جن کو ثانی عمر کا لقب عطا کیا گیا، اب عام مسلمان کی قبر پہ جو بندہ بیٹھے، اس کی تذلیل کرے، اس کی توہین کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر قبر کسی عام مسلمان کی نہ ہو، قبر صرف حافظ قرآن کی نہ ہو، قبر صرف عالم اسلام کی نہ ہو، بلکہ مزار سلطان التابعین کا ہو، مزار سلطان التابعین کا ہو، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا صحابی بھی جنتی ہے۔ مسلمن رآنی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے چہرے و دعا کا دیدار کر لیا، اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی۔ بس یہاں تک بات ختم نہیں کی، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور رآ من رآنی، کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام فرما کے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صحابی بھی جنتی ہیں، تابعی بھی جنتی ہے۔ او بھائی، اگر تابعی جنتی ہے تو جو سلطان التابعین ہو، جو تابعین کا سردار ہو، جو ہزاروں ابدالوں کے امام ہوں، جو ہزاروں ولیوں کے سردار ہوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی مزار اقدس کی بے حرمتی کرے، آپ کے مزار اقدس کی توہین کرے، یہ نہیں کہ لوگ وہاں پر بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کی، اور انہوں نے ایک تاریخ ساز ظلم کیا کہ آپ کی مزار اقدس کو، مزار پر انوار کو کھودا گیا الیاذ باللہ، اور آپ کے جو لاشائے نور، لاشائے مبارکہ ہیں، ان کو غائب کیا گیا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز، کہ جنہوں نے اپنی دور حکومت میں اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اور حلیت الاولیاء کے اندر حضرت سیدنا امام ابو نعیم اصفہانی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جسر نامی ایک قصاب تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ دودھ دویا کرتا تھا۔ وہ جسر نامی قصاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہے، تو میں ایک بار کسی چرواہے کے پاس سے گزرا، جس کے ریوڑ میں تقریباً 30 بھیڑیے تھے، تقریباً 30 بھیڑیے تھے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے پہلے کبھی بھیڑیے دیکھے نہیں تھے، تو میں نے سمجھا کہ یہ کتے ہیں۔ میں نے چرواہے سے پوچھا کہ اتنے کتوں کا آپ کیا کریں گے؟ یہ اتنے کتے تم نے کیوں پال کے رکھے ہیں؟ تو چرواہے نے کہا میرے پاس تو کتے ہے ہی نہیں۔ میں نے ان بھیڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ 30 کتے تو تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ کتے نہیں ہے، یہ بھیڑیے ہیں۔ اس وقت وہ چونک گئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ہی چراگاہ میں بکریاں اور بھیڑیے چر رہے ہیں۔ وہ چونک گئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، میری آنکھ نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی چراگاہ میں چر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے۔ اے چرواہے کیا اس میں تیرا کمال ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو نعیم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس وقت جب اس نے بھیڑیے سے یہ سوال کیا، تو چرواہے سے اس نے جب یہ سوال کیا تو چرواہا کہنے لگا بیٹا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب سر درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، جب سر درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ وقت کے جو امیر المومنین ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، آج وہ خلیفہ ہیں، یہ ان کا دور ہے، اور انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ زمین کو بھر دیا۔ یہ جو آج ریوڑ میں تم بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے دیکھ رہے ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، کہ انہوں نے اس انداز سے حکومت کر رہے ہیں کہ وہ بھیڑیے جو بکریوں کے دشمن تھے،
آج وہ دشمن نہیں رہے بلکہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دور خلافت سنبھالا تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات سے کہا، اپنی وفا شعار بیوی سے کہا کہ اے میری زوجہ محترمہ، تم مجھے یہ بتاؤ، میں تمہیں چاہیے یا سونا، مال و دولت؟ تو وہ خاتون کوئی عام خاتون نہ تھی، اس کے دل میں قرآن کی بھی محبت تھی، اس کے دل میں اسلام کی محبت تھی، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سونا اور چاندی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو یہ سارا مال، سونا چاندی، یہ تمہیں بیت المال میں جمع کروانا ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں میں یہ بیت المال میں جمع کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی عظمت اور شان ہم لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آؤ میں ایک جھلکی تمہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر، اللہ اکبر، کون نہیں جانتا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امام محمد باقر وہ ہیں جن کے باپ کا نام امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین وہ ہیں کہ جن کے باپ کا نام اللہ اکبر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک دن عرض کیا گیا کہ حضور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظروں میں ان کا مقام کیا ہے؟ سنو سنو امام محمد باقر کا فتویٰ، سنو سنو حضرت سیدنا امام محمد باقر کی وہ عظمت اور وہ شان جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ وہ امام باقر کو ماننے والوں، امام باقر سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو اور سنو یہ فتویٰ اور دل کی تختیوں پہ لکھو۔ امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر قوم میں عمدہ کردار کا حامل ایک شخص ہوتا ہے؟ ہر قوم میں عمدہ کردار کا حامل ایک شخص ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو امیہ کے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ کردار والا شخص ہے اس کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو صاحبو، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنے جلیل القدر تابعی، سلطان التابعین، دنیا میں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے، ان گماشتوں نے، ان بدبختوں نے، ان دہشت گردوں نے، ان ظالموں نے، اسلام دشمن قوتوں نے یہ ظلم و بربریت کا پہاڑ ڈھایا اور ان کے مزار اقدس کو نشانہ بنایا، اور ان کے اس گھنونی حرکت پر، ان کے اس ظالمانہ طرز پر رب بھی ناراض ہے، رب کے رسول بھی ناراض ہیں، اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، اللہ کے رسول بھی لعنت کر رہے ہیں، سارے ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ بھی ان پہ لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی رب کی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پہ رب کی لعنت ہے۔ اور شریعت نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جو آدمی بے جا کسی جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو ان بدبختوں نے، ان کتوں نے، ان انگریزوں کے ایجنٹوں نے یہ جو ظلم کیا ہے، آپ کی مزار اقدس کو جو نشانہ بنایا ہے، وہ بھائی یہ ظلم تو انگریزوں نے بھی نہ کیا، یہ ظلم تو تاتاریوں نے بھی نہ کیا، یہ جو انہوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے ان کے عمل کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچی ہے، اس لیے اللہ بھی ان پہ لعنت کر رہا ہے، اللہ کے رسول بھی ان پہ لعنت کر رہے ہیں، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اس عمل کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے دل دکھی ہوئے ہیں، لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہیں، اور
کائنات کا ذرہ ذرہ ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ ان کا یہ ظلم دیکھ کے فرش والے بھی حیران ہیں، عرش والے بھی حیران ہیں، اور سارے ان پہ لعنت کر رہے ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں، آج ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ آج نہیں تو پھر کب بولیں گے؟ آج حکومت کیوں خواب غفلت میں ہے؟ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ جب بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ آج حکمران کیوں نہیں بول رہے؟ آج وہ کیوں خاموش ہے؟ آج سارے ایوان بالا میں بیٹھنے والے لوگ وہ غفلت کی چادر تان کے سو رہے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ اگر بول رہی ہے تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی روح مبارک بول رہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو صاحبو ان کے اس کردار پر اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، آج پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ ان کے ظلم کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور ان بدبختوں کو گرفتار کر کے کیفر و کردار تک پہنچائے۔ کاش کہ ہم نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش کہ یہ لمحات ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ گر درس قرآن کریم ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ان ظالموں کو، ان دہشت گردوں کو، ان انگریز کے ایجنٹوں کو، ان اسلام دشمن قوتوں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھ لیں، وہ دہشت گردوں، وہ دنیا کے کتوں، تم یہ چاہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام مٹ جائے گا، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ نانا، جس کا ذکر اور جس کا نام رب بلند کر دے اس کو کون منہدم کر سکتا ہے؟ اس کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ تم مر جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا، ان کی عظمت کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے، ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے، لوگ ان کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھول ہے اسلام دشمن قوتوں کو کہ اس طرح ہم اسلام کا نام مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت خود رب العالمین کرنے والا ہے۔ تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ان بدبختوں کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے امت مسلمہ چین سے نہیں بیٹھی، ہماری تو نیندیں اجاٹ ہو چکی ہیں، ہم تو چین سے سو بھی نہیں سکتے کہ یہ چشم فلک نے ہمیں کیا منظر دکھا دیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں، ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ملک شام جو ابدالوں کی سرزمین ہے، یہاں پر اللہ کے ولی آرام فرما ہے، ان حکمرانوں سے مطالبہ کیا جائے اور فی الفور ان دشمنوں کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب ذوالجلال والجمال کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، اور رب ذوالجلال والجمال قرآن اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند رکھے، آمین۔